صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 30 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 31 سے درس ہو رہا ہے۔ حقوق العباد کا بیان چل رہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہاں ایک صورت ہے خرید و فروخت اور تجارت شرعی اصولوں کے مطابق کرو گے تو اس طریقے سے دوسرے کے مال کا کچھ حصہ تمہارے پاس آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔ اسی طرح یہ حکم دیا کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی شریعت کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ایک مطلب یہ پڑھا تھا ہم نے، دوسرا مطلب یہ کہ خودکشی نہ کرو، اور تیسرا مطلب یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو شخص ایسا کرے گا سرکشی کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے یہ آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر سارے لوگ نافرمان ہو جائیں وہ سب کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، اس کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر سب کے سب فرما بردار ہو جائیں، سارے اس کو ماننے لگ جائیں، اس کے حکموں کو پورا کرنے لگ جائیں تو وہ سب کو جنت دے سکتا ہے، اس میں بھی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اس کے خزانے بہت وسیع ہے، ان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی یہ خطاب فرما رہے ہیں کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ ان تجتنبوا، اگر تم بچو گے، کبائر، ان بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تم کو روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم مٹا دیں گے تم سے تمہارے گناہوں کو، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تم کو عزت کی جگہ میں داخل کریں گے، یعنی جنت عطا کریں گے۔ یہ قاعدہ اور ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہوں کو میں ویسے ہی معاف کر دوں گا۔ اب بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ اس سلسلے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جن گناہوں پر وعیدیں بیان کی گئی ہیں، کسی سزا کا تذکرہ ہے یا لعنت کا تذکرہ ہے، وہ بڑے گناہ ہیں، اور جن پر اس طرح کی وعیدیں نہیں ہیں وہ چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، ہر گناہ جو ہے وہ اپنے نیچے والے گناہ کے اعتبار سے کبیرہ ہے، اس لیے کسی کو بھی آدمی صغیرہ نہ سمجھے، گناہ جو بھی ہے وہ سب کا سب کبیرہ ہی ہے۔ کل ما نہى اللہ عنہ فہو کبیرۃ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، کل ما نہى اللہ عنہ، کہ ہر وہ عمل جس سے اللہ نے منع کر دیا ہے فہو کبیرۃ، تو اب اس کا ارتکاب کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح احادیث میں، روایات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر کبیرہ گناہوں کو بیان کیا۔ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کر دینے والے کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، وما ہن ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ 7 ہلاک کر دینے والے اعمال، وہ کام کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور اس نفس کو قتل کرنا کہ جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی ناحق کسی کو قتل کرنا، یہ بھی ہلاک کر دینے والا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ والسحر، اور اسی طریقے سے سحر کرنا، جادو کرنا، فرمایا کہ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا، یہ بھی ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا، یہ بھی ہلاک کر دینے والا ہے، یعنی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے وَالتَّوَلِّ يَوْمُ الزَّحْفِ، اور میدان جنگ سے بھاگانا، واپس لوٹانا، یہ بھی
कबीरा गुनाहों में से है। वक़ज़्फ़ुल मुहसनात, और 7वें नंबर पर फरमाया कि पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना ये भी कबीरा गुनाहों में से है। एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अकबरुल कबाइर अल इशराकु बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन व क़ौलुज़ ज़ूर। कि अकबरुल कबाइर, कबीरा गुनाहों में से भी कबीरा, यानी बड़े गुनाह जो हैं उनमें से भी बड़े गुनाह जो हैं वो है अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, व उकूकुल वालिदैन, और वालिदैन की नाफरमानी करना, गोया माँ बाप की नाफरमानी करना ये इतना बड़ा गुनाह है कि ये शिर्क के बराबर का गुनाह है, इसलिए शिर्क के साथ इसको बयान किया गया। व क़ौलुज़ ज़ूर, और 3रे नंबर पर फरमाया झूठी गवाही देना, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, ये भी अकबरुल कबाइर यानी कबीरा गुनाहों में भी कबीरा है, यानी बड़े गुनाह जो हैं उनमें भी ये बड़े गुनाह हैं। इस तरह मुख्तलिफ मौक़े पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह गिनवाए। कहीं आपने फरमाया कि बड़े गुनाह के बारे में पूछा गया, आपने फरमाया कि पाजामे को टखने से नीचे लटकाना, इज़ार को टखने से नीचे लटकाना, ये भी कबीरा गुनाह है। फिर पूछा गया या रसूलल्लाह उसके बाद और क्या है, आपने फरमाया किसी पर एहसान करके एहसान जितलाना, ये भी कबीरा गुनाह है। तो मुख्तलिफ मौक़े पर आपने बहुत सारे गुनाहों को बयान किया। हज़रत इब्न हजर मक्की रहमहुल्लाह, उनकी एक किताब है अज़्ज़वाजिर, उन्होंने 467 गुनाह जो है वो कबीरा गिनवाए हैं। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने बयान किया कि कबीरा गुनाह तो 7 हैं, उन्होंने कहा 7 नहीं 700 है, 7 नहीं बल्कि 700 हैं। इसलिए हमें हर गुनाह से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और हज़रत थानवी रहमहुल्लाह ने और दीगर अकाबिर ने भी लिखा है कि बड़ा गुनाह बड़ा अंगारा है और छोटा गुनाह छोटी चिंगारी है। और बाज़ दफ़ा अगर आदमी अंगारे की तरफ तवज्जो रखे, उसको बुझाने की कोशिश करे, वो बुझ जाता है, और चिंगारी से गफलत बरते तो वो पूरे घर को जला देती है, राख बना देती है। इसलिए किसी भी गुनाह को आदमी सगीरा न समझे, बल्कि हर गुनाह को बड़ा गुनाह ही समझे और गुनाहों से अपने आप को बचाए, दूर रखे। इसलिए कि बिच्छू बड़ा भी बिच्छू है और छोटा जो है वो भी बिच्छू है। बड़े बिच्छू का काम भी है ढसना और छोटे बिच्छू का काम भी है ढसना। तो बड़ा काटेगा तब भी तकलीफ होगी, छोटा काटेगा तब भी तकलीफ होगी। इसलिए हर गुनाह से आदमी को बचना चाहिए। और ये भी मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सगीरा गुनाह जो छोटा गुनाह कहलाता है, अगर उस पर इसरार किया जाए, बार बार वो किया जाए, तो वो कबीरा बन जाता है। इसलिए हर गुनाह से आदमी बचे। अगर बड़े गुनाहों से बचेगा, छोटे गुनाह, मिसाल के तौर पर हम मस्जिद में आए, दायां पाँव रखना था, गलती से बायां पाँव रख दिया है, तो ये भी गुनाह है, सगीरा गुनाह। इसी तरीके से जूता पहन रहे हैं तो पहले दाएं पाँव में पहनना था, हमने बाएं में पहन लिया, ये भी गुनाह है। तो ये जो इस तरह के छोटे गुनाह हैं, ये गुनाह माफ़ हो जाते हैं गुनाहों से बचने की वजह से और आमाल सालिहा की वजह से। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी घर से मस्जिद की तरफ चलता है वुज़ू करके नमाज के इरादे से, तो हर एक कदम पर उसका एक गुनाह माफ़ कर दिया जाता है, एक दर्जा उसका बुलंद किया जाता है। तो ये जो गुनाह माफ़ हो रहा है, ये सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह, वो अल्लाह ताला माफ़ फरमाते हैं। इसी तरह जब आदमी वज़ू करता है और वज़ू की नीयत करके करता है, बिस्मिल्लाह पढ़ के सुन्नत के मुताबिक वज़ू करता है, तो जिस तरह वो आज़ा को धोता है, उन आज़ा से सगीरा गुनाह भी धुलते चले जाते हैं। इसी तरह एक रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक जो गुनाह होते हैं, दूसरी नमाज में अल्लाह ताला दूसरी नमाज को पहली नमाज से लेकर अब तक जो गुनाह हुए उनके लिए कफ़ारा बना देता है। इसी तरह आपने फरमाया एक जुमा से लेकर दूसरे जुमे तक दूसरा जुमा ये कफ़ारा बन जाता है। एक रमज़ान से लेकर दूसरे रमज़ान तक जो गुनाह हुए हैं, तो दूसरा रमज़ान पहले वाले रमज़ान के लिए कफ़ारा, पहले रमज़ान से लेकर अब तक जो गुनाह हुए उनके लिए कफ़ारा बन जाता है। इससे सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कबीरा गुनाहों के लिए तौबा शर्त है। अल्लाह से आदमी तौबा करे, गिड़गिड़ाए, अल्लाह के सामने आंसू बहाए, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो और गुनाह को फ़ौरन छोड़ दे और आइंदा गुनाह ना करने का पक्का इरादा कर ले। और जिन गुनाहों की ये तलाफ़ी हो सकती है, उनकी तलाफ़ी में लग जाए, तो इसका नाम तौबा है।
اس سے کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچو گے ان بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تم کو منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم مٹا دیں گے تم سے تمہارے گناہوں کو، یعنی صغیرہ گناہوں کو، سیئات سے مراد صغیرہ گناہوں کو مٹا دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تم کو عزت کی جگہ میں داخل کریں گے، یعنی جنت عطا کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ولا تتمنوا، اور تم تمنا نہ کرو، ما اس چیز کی، فضل اللہ به، کہ جس میں اللہ نے فضیلت دی ہے، بعضکم، تم میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس فضیلت کی تم تمنا نہ کرو۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول اور پس منظر میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ عورتوں کو یہ احساس ہوا کہ جتنے بھی بڑے بڑے نیکی کے کام ہیں، مرد تو اس میں ہم سے آگے بڑھ گئے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ جماعت کے ساتھ مرد نماز پڑھتے ہیں، ہمیں گھر میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اذان مرد دیتے ہیں اور نیکیاں کماتے ہیں، اقامت مرد پڑھتے ہیں، عورتیں نہیں پڑھ سکتی ہیں، نیکیاں کماتے ہیں، جہاد میں شرکت کرتے ہیں مرد اور ہم نہیں کر سکتی ہیں، تو یہ ہم سے آگے بڑھ گئے نیکیوں میں، لہٰذا ہم تو پیچھے رہ جائیں گی۔ تو ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمیں عورت تو اللہ نے بنایا ہے، اگر ہمیں بھی مرد بنایا ہوتا تو ہم بھی اس طرح کے کاموں میں شرکت کرتی اور ثواب میں آگے بڑھ جاتی۔ اس طرح کی بات ان کے ذہنوں میں آئی۔ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن کون حضور کے سامنے اس بات کو بیان کرے؟ انہوں نے انتخاب کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ افقہ النساء کہلاتی ہیں، اور ان کی بھی دین کی خاطر بڑی قربانیاں ہیں۔ جب ان کے شوہر مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو ان کے جو سسرال والے تھے انہوں نے آ کر کہا کہ اگر آپ کو جانا ہے جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو جانے نہیں دیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روک لیا۔ تب تک ان کے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والے جو میکے والے تھے انہوں نے روک لیا۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے، ان کے خاندان والے آئے، ان کا ایک بچہ تھا، تو انہوں نے ان سے بچہ چھین لیا۔ کہا جب تم نے ہمارے آدمی کے ساتھ اپنی لڑکی کو جانے نہیں دیا تو بچہ تو ہمارا ہے، بچے کو وہ لے گئے۔ بچہ الگ اور حضرت ام سلمہ الگ ہیں اور ان کے شوہر الگ۔ شوہر پہنچ گئے مدینہ منورہ اور بچہ ان کے سسرال والوں کے پاس، اور یہ خود اپنے گھر میں ہے، میکے میں ہے۔ 1 سال تک مسلسل یہ روتی رہیں، مکہ المکرمہ سے باہر ایک جگہ آ کر بیٹھتی تھیں اور وہاں آ کر روتی رہتی تھی۔ پھر ان کے گھر میں سے، ان کے خاندان میں سے کسی آدمی کو ترس آیا، اس نے ان کے گھر والوں کو سمجھایا، کہا کیوں اس اللہ کی بندی کو تم نے روک کے رکھا ہوا ہے، جاؤ اس کو اپنے بچے اور اپنے شوہر کے ساتھ ملنے دو۔ تو ان کے گھر والوں کو سمجھ آ گئی اور انہوں نے ان کو اجازت دے دی۔ جب اجازت مل گئی تو پھر ان کے جو سسرال والے تھے انہوں نے بچہ بھی دے دیا، اور 1 سال کے بعد یہ مدینہ منورہ پہنچتی ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ 2 بچے رہ گئے، ایک بیٹی ہے زینب بنت ابی سلمہ اور ایک بیٹا ہے عمر ابن ابی سلمہ۔ 2 بچے ہیں اور کوئی آدمی خاندان کا مدینہ منورہ میں نہیں ہے جو ان کے لیے سہارا بنے، اکیلی ہیں یہ۔ تو ان کی عدت گزر گئی۔ عدت گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دے دیا تاکہ ان کے بچوں کی دیکھ ریکھ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہیں ان میں کوئی نہ کوئی دینی حکمت اور مصلحت ہے۔ تو اس میں یہ مصلحت تھی کہ ان کے بچوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسباب کی دنیا میں سہارا بن جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دے دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نکاح کا پیغام دیا، اس سے مجھے خوشی ہوئی کہ میں بھی ازواج مطہرات میں، امت کی ماؤں میں شامل ہونے جا رہی ہوں، لیکن میرے بچوں کا کیا بنے گا؟
میرے ساتھ تو ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بچوں کا بھی اللہ انتظام کر دے گا۔ اسی خاطر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر رہے تھے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کی پرورش کی، اور آپ اپنے ساتھ بٹھا کر ان بچوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ وہ روایت آپ کو یاد ہوگی جو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کی کہ حضرت عمر ابن ابی سلمہ چھوٹے بچے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، کبھی ادھر ہاتھ مارتے ہیں، کبھی ادھر مارتے ہیں، کبھی ادھر مارتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام قل بسم اللہ، کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھاؤ، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ آداب سکھائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا عورتوں نے، عورتیں آئی اور آ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری اس بات کو پہنچائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ مرد تو بہت سارے مواقعوں میں ثواب حاصل کرتے ہیں اور ہم عورتیں محروم رہ جاتی ہیں، تو ہمارا درجہ بھی کم رہ جائے گا، تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے، ہمارے لیے بھی ثواب کے مواقع ہونے چاہیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بغیر کام کیے ہوئے ہی اس کا ثواب دے دیتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت ہے، اس کا شوہر مجاہد ہے، وہ جہاد کے لیے گیا ہے، جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی اس کی بیوی کو ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے یہ فرصت، یہ لمحات نکالنے والی، اس کو اجازت دینے والی، اس کے لیے سامان تیار کرنے والی کون ہے؟ عورت ہے۔ کھانا پکا کے دینے والی عورت ہے، جس سے اس کو طاقت اور قوت حاصل ہوئی، اور وہ اس طاقت اور قوت کو جا کر اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو کہا برابر ثواب تمہیں اس کا ملے گا۔ اگر شوہر مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہا ہے تو جتنا ثواب اس کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب تمہیں مل رہا ہے۔ اگر تمہارا شوہر مؤذن ہے اور تو اس کو اذان دینے پر جتنا ثواب مل رہا ہے اتنا ہی ثواب تمہیں ملے گا۔ تمہارا شوہر اقامت پڑھتا ہے، جتنا ثواب اس کو اقامت پڑھنے پر مل رہا ہے اتنا ہی ثواب تمہیں گھر بیٹھے ہوئے مل رہا ہے۔ تمہارا شوہر اور کوئی نیکی کا، جو بھی نیکی کا کام کرے گا تو کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا ہاتھ اس میں ہے، تم کھانا بنا کر اس کو دیتی ہو، تم کپڑے دھو کر اس کو دیتی ہو، تم اس کی اور خدمت کر رہے ہو، تم نے اس کے گھر کو سنبھالا ہے تبھی تو وہ باہر نکلا ہے، اس کے بچوں کی تم پرورش کر رہی ہو، اس کی دیکھ ریکھ کر رہی ہو، تو جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب تمہیں مل رہا ہے۔ تو جو کام تمہارا شوہر کر رہا ہے اس کے مطابق تمہیں پورا ثواب گھر بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من جہز غازیا فقد غزا، جس نے کسی اللہ کے راستے میں جو جان مال کی قربانی دینے کے لیے جانے والا ہے اس کے لیے سامان مہیا کیا، فقد غزا، اس نے خود جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جا کر گویا قربانی دی ہے، یہ ایسے ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا من خلف غازیا فقد غزا، جس نے کسی مجاہد کے گھر کی پیچھے دیکھ ریکھ رکھی، اس کے بیوی بچوں کی خبر گیری رکھی اس نے، تو اس نے بھی گویا غزوے میں شرکت کی ہے۔ تو جو آدمی کسی کی نیکی کے لیے سبب بنتا ہے اس نیکی کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے اس سبب بننے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ بھی نازل کی اور اس میں حکم دیا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم تمنا نہ کرو اس چیز کی جس میں اللہ نے فضیلت دی ہے، بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم میں سے بعض کو بعض پر، اس چیز کی تمہیں تمنا کرنے کی اجازت نہیں ہے، تمنا نہ کرو۔ یعنی عورتیں یہ تمنا کر رہی ہیں اگر ہم بھی مرد ہوتی تو ہم یہ کام کرتی۔ اسی طریقے سے آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو مرد بننا چاہتی ہیں، بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جو عورت بننے کا شوق رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم عورت ہوتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ نے جس کو جیسا بنایا ہے اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے۔ اور کچھ تو بناوٹی طور پر جو ہے وہ صورتیں اختیار کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، مرد جو ہے وہ عورتوں کی صورتیں اختیار کرتے ہیں اور عورتیں وہ مردوں کی شکل و صورت اختیار کرنے کی کوششیں کرتی ہیں۔ بہت سارے اس طریقے سے بہت ساری عورتیں بھی ہیں اور بہت سارے مرد بھی ہیں۔ تو ہر ایک کو جس
صنف میں اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اسی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس کو مرد بنایا ہے وہ سمجھ لے کہ اگر یہ عورت ہوتا تو معلوم نہیں پھر کن کن گناہوں کے اندر یہ مبتلا ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر کسی کو عورت بنایا ہے وہ یہ سمجھے کہ اگر میں مرد ہوتی تو معلوم نہیں پھر کن کن گناہوں کے اندر میں مبتلا ہو جاتی۔ جس صرف میں اللہ نے پیدا کر دیا اس کے لیے وہی کیا ہے بہتر ہے، اور اسی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ جو مردوں اور عورتوں کی ایک دوسرے کی شکل اختیار کرتے ہیں ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، مردوں کی طرح لباس پہنتی ہیں، مردوں کی طرح شکل و صورت بنانے کی کوشش کرتی ہیں، بال کاٹتی ہیں اور طرح طرح سے وہ مردوں کا جو مزاج ہے وہ اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جو مرد عورتوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، ان کا لباس ان کی طرح چال ڈال بناتے ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ جس صنف میں اللہ نے پیدا کیا اسی پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہر وہ فضیلت کہ جو غیر اختیاری ہے اس میں ہمیں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا کالا ہے۔ اب یہ گورے رنگ والا یہ کہے کہ میں کالا ہونا چاہیے تھا، یا کالے رنگ والا یہ کہے کہ میرا رنگ کیسا ہونا چاہیے تھا، گورا ہونا چاہیے تھا، اور اس کی تمنا کرنے لگے، کہا نہ ایسا نہ کرو۔ کسی کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو بدصورت بنایا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس تقسیم کے اوپر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جس کو بدصورت بنایا ہے اگر وہ خوبصورت ہوتا تو معلوم نہیں کن کن گناہوں کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا۔ ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر ہر خوبصورت جو ہے اور ہر بدصورت اس سے بھی نیچے کوئی ہے، بدصورت سے نیچے بھی بدصورت ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر آدمی اللہ کا شکر ادا کرے، مجھے تو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے، اس پر تو نیچے والے کو دیکھے اوپر والے کو نہ دیکھے۔ کسی کو اللہ نے مال دے دیا، مالدار بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا ہے، یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، لہذا اس میں بھی کسی آدمی کو گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس کو مالدار بنایا ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور پھر کوشش کرے جو اللہ نے مال دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ لوٹائے۔ جو خرچ کرنے کے مواقع ہیں ان میں وہ خرچ کرے، ان میں پیچھے نہ رہے۔ اور جس کو غریب بنایا ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ معلوم نہیں، ہو سکتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں کن کن گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا اور میری آخرت خراب ہو جاتی۔ جس حالت میں اللہ تعالیٰ رکھے اسی حالت میں آدمی کو رہنا چاہیے۔ ہاں جو مسابقت کی چیز ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چیز ہے، وہ ہے نیک اعمال۔ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش اور مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، دوڑ لگاؤ۔ سارے مسارعت سے اس کے معنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، تو اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تنافس کرنے والے ان چیزوں میں تنافس کرے، آخرت کے اندر جو درجات ہیں ان کی بلندی کے حصول کی کوشش کرے، اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہماری آج جو مسابقت ہے، ہمارا جو مسابقہ ہے، ہماری دوڑ ہے اور ریس ہے، وہ دنیاوی کاموں کے لیے ہے، اور اخروی کاموں میں ریس ہم لگاتے نہیں ہیں۔ اخروی کاموں میں ریس لگانی چاہیے۔ اسی لیے آگے بیان کیا للرجال نصیب مما اکتسبوا، اور مردوں کے لیے حصہ ہے اس چیز کا جو وہ کمائے، یعنی ان کی کمائی کا، اعمال صالحہ جو وہ کریں گے ان کو ان کا پورا حصہ دیا جائے گا۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس چیز کا جو وہ کمائے، یعنی نیک اعمال جو وہ کریں گی ان کو بھی اس کا حصہ ملے گا۔ جو بھی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو نیک اعمال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا پورا اجر عطا کرے گا، پورا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو
چاہے وہ عورت ہو، تو ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی میں جینے دیتے ہیں، یعنی پاکیزہ زندگی ہم اس کو عطا کرتے ہیں، پاکیزہ حیات ہم اس کو بخشتے ہیں، پاکیزہ زندگی اس کو ہم عطا کریں گے۔ تو للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے اس چیز کا حصہ جو وہ کمائے، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ اس چیز کا جو وہ کمائی کریں۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے تم اس کے فضل کو مانگتے رہو۔ مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے، جو جتنا اللہ سے مانگتا ہے اتنا ہی اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ وہ تو بار بار اعلان کرتا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہہ رہا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ادعو ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور تنہائی میں اکیلے، آہستہ آہستہ اس رب کو تم پکارو، وہ تمہاری دعا اور پکار کو سنتا ہے۔ اذا سألک عبادی عنی، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، تو کہہ دیجئے میں بالکل تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس کو مانگنا اچھا لگتا ہے، اور جو نہیں مانگتا ہے تو ایک روایت میں من لم یسأل اللہ غضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس پر غصے ہوتا ہے، اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے انسان کو خوب مانگنا چاہیے، اس کے فضل کو مانگے، اس کے کرم کو مانگے، اس کی جنت کا سوال کرے، اسی طریقے سے اس سے عافیت مانگے، جو ضرورتیں ہیں ہماری وہ اس سے مانگے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے مانگو اس کا فضل میں سے، اس کے فضل کو اللہ سے طلب کرو۔ دوسرے کے پاس نعمت دے کر جلنا یہ حسد ہے، وہ نہ کرو، حسد سے منع کیا گیا کہ حسد نہ کرو، دوسرے کے پاس نعمت کو دے کر جلو نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد یہ نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طریقے سے کہ آگ لکڑی کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ اس لیے حسد نہ کرو، دوسروں کے پاس نعمت دے کر جلو نہیں، بلکہ اللہ سے اس کے فضل کو، اس کی عافیت کو مانگو، طلب کرو، تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا۔ ہاں دوسرے کے پاس دیکھو تو خوش ہو جاؤ کہ ہمارا ایمان والا بھائی ہے، اس کو اللہ نے اچھی زندگی عطا کی ہے، اس طریقے سے اس کے لیے دعا کرو، نہ یہ کہ اس کو دیکھ کر جلو۔ اگر جلو گے ہمیشہ پریشان رہو گے، نیند بھی ڈھنگ کی نہیں آئے گی، اور عبادت میں بھی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے دوسروں کے پاس نعمتوں کو دے کر خوش ہونا چاہیے، آدمی کو حسد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ سے اس کا فضل تلاش کرنا چاہیے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے مانگو اس کے فضل میں سے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، کون کس حالت میں ہے، کس کے دل میں کیا خیالات ہیں، کیا وساوس آ رہے ہیں، کیا باتیں ہیں، وہ اللہ جانتا ہے۔ کون کس کے لیے کیا کر رہا ہے، کس سے نعمت کے زائد ہونے کی تمنا کر رہا ہے، کون جل رہا ہے، کون حسد کے اندر مبتلا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، اور کون کسی کے پاس نعمت کو دے کر خوش ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور کون کس حالت میں ہے اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اس رب سے ڈر ڈر کے زندگی بسر کرو، اس کے حکموں کو پورا کرو، جو وہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کرو، اور جن باتوں سے اس نے منع کیا ان سے رک جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ہر حالت اس کے سامنے ہے، وہ جانتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی